الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد شریف باب کراہیت صوم یوم شک کے روزے کی مکروہ ہونے کے بارے میں باب۔ پہلے بھی احادیث مبارکہ کچھ گزر چکی ہیں کہ جن کے اندر یوم شک کے روزے سے منع کیا گیا۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن ابي اسحاق عن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد اساء ابا القاسم۔ حضرت سیدنا صلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسے دن میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے جس کے بارے میں شک تھا کہ آج روزہ ہے یا نہیں ہے، کہ آج جو ہے وہ 30 شعبان ہوگی یا پھر فرسٹ رمضان ہوگی۔ ایک بکری لائی گئی تو حاضر میں ایک شخص پیچھے ہٹ گیا کھانے سے، تو حضرت عمار نے فرمایا جو شخص آج کے دن روزہ رکھے گا اس نے حضرت ابو القاسم رضی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یوم شک کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگلا باب ہے باب فی من یصل شعبان برمضان، باب اس شخص کے بارے میں کہ جو روزے رکھتے ہوئے شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا صوم رمضان بیوم ولا یومین الا ان یکون صوم یصومہ رجل فلیصم ذلک الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزے رکھنے شروع نہ کرو، البتہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے معمول کے مطابق روزے رکھتا ہو تو وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ حدثنا احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن توبۃ العنبری عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ عن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصله برمضان۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سال میں کسی بھی مہینے میں پورا مہینہ روزے نہیں رکھتے تھے، صرف شعبان میں ایسا کرتے اور آپ اس سے رمضان کے ساتھ ملا دیتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان المبارک کے روزے رکھتے اور اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے، یعنی بیچ میں اندر کوئی گیپ وغیرہ نہ آتا تھا۔ باب فی کراہیت ذالک، باب اس بات کے مکروہ ہونے کے بارے میں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا عبد العزیز بن محمد قال قدم عباد بن کثیر المدینة فمال الى مجلس العلاء فاخذ بيده فاقامه ثم قال اللهم ان هذا يحدث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم ان بي حدثني عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذالک۔ حضرت عبد العزیز بن محمد بیان کرتے ہیں کہ عباد بن کثیر مدینہ منورہ آئے، وہ علماء کی محفل میں آئے تو اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کیا اور بولے اے اللہ تو جانتا ہے یہ شخص اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ تو عباد نے کہا اے اللہ تو یہ بات جانتا ہے کہ میرے والد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ حدیث مجھے بیان کی ہے۔ تو یہ یوم شک کے روزے کے بارے میں ہے، یعنی کہ رمضان کے شعبان کے مہینوں کو ان لوگوں کے لیے کہ جو نحیف ہوں کمزور ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے اتنے زیادہ روزے نہ رکھے کہ رمضان کے آتے آتے وہ کمزور ہو جائے، کہ جب رمضان شریف آئے تو وہ کمزور ہو چکے ہوں، اب وہ رمضان کے فرض روزے نہ رکھ سکے شعبان کے نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے۔ ہاں اگر کوئی اس بات کے پر قادر ہے کہ جس کی روزے رکھنے کی عادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت بھی عطا فرمائی ہے تو اگر وہ جو ہے وہ عمل کرے تو پھر عمل کر سکتا ہے، لیکن جو کمزور شخص ہے تو وہ اس پر عمل نہ کرے۔
اگلا باب ہے باب شہادت رجلین علی رؤیت ہلال شوال، یعنی شوال کے چاند کو دیکھنے کی گواہی کے بارے میں کہ اس کے اندر دو لوگوں کی گواہی لازمی ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم ابو یحیی البزاز اخبرنا سعید بن سلیمان حدثنا عباد عن ابی مالک الاشجعی حدثنا حسین بن الحارث الجدلی جدیلۃ قیس ان امیر مکہ خطب ثم قال عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننسک للرؤیت فإن لم نره وشهد الشاهد عدل نسقنا بشهادتهما فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة قال لا أدري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاتم أخو محمد بن حاتم ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت للشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین بن حارث جدلی بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے گورنر نے خطبہ دیتے ہوئے کہا اللہ کے رسول نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم پہلی کا چاند دیکھ کر اس کے حساب سے حج کریں، اگر ہم خود اسے نہیں دیکھتے اور دو عادل گواہ اس کی گواہی دے دیتے ہیں تو ہم ان کی گواہی کی بنیاد پر حج کر لیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسین بن حارث سے دریافت کیا مکہ کا امیر کون ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی کچھ وقت کے بعد، تو اس نے بتایا وہ حارث بن حاتب تھے جو محمد بن حاتب کے بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد امیر نے کہا تمہارے درمیان وہ شخصیت موجود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس بات کی گواہی دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شخص جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ حسین بن حارث کہتے ہیں میں نے اپنے پہلو میں، جنب کہا جاتا ہے پہلو کے اندر جو قریب کھڑا ہو، میں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے دریافت کیا یہ صاحب کون ہے جن کی طرف امیر نے اشارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور امیر نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں اس سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر علم تو واقعی سب سے ان سے زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا تھا۔ حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم اعرابيان فشهد عند النبي بالله لا هل الهلال، کہ ربیع بن حراش ایک صحابی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے آخری دن کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو دو دیہاتی آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دی کہ ہم نے گزشتہ رات پہلی کا چاند دیکھ لیا ہے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس ان یفطروا زاد خلف فی حدیث وان یغدوا الی مصلاہم، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ روزہ ختم کر دیں، اور خلف نامی راوی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ زائد کیے ہیں کہ اور اس بات کا حکم دیا کہ وہ اگلے دن صبح عیدگاہ میں آئیں۔ تو دو لوگوں کی گواہی کے قبول ہونے کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ تھی کہ دو لوگوں کی گواہی اس کے اندر قبول ہے، لیکن اس کے اندر بھی پھر شرائط موجود ہیں کہ وہ مستور الحال ہوں، پھر ان کے بارے میں تفتیش کی جائے وہ کس طرح کے لوگ ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں ہے، اس سے پہلے کسی دینی امور کے اندر اسے جھوٹ بولنا ثابت تو نہیں ہے، یعنی بہت سارے اس کے علاوہ بھی اس کے اندر قیودات ہیں کہ گواہی تو لی جائے گی لیکن کیسے لوگوں سے گواہی لی جائے گی، تو اس کے بارے میں پوری وضاحت کتابوں کے اندر موجود ہے۔ باب فی شہادت الواحد علی رؤیت ہلال رمضان، یعنی رمضان کے چاند کی رؤیت پر کسی ایک کی گواہی کے قبول کرنے کے بارے میں باب۔ حدثنا محمد بن بکار بن الریانی حدثنا الولید یعنی ابن ابی ثور وحدثنا الحسن بن علی حدثنا الحسین یعنی جعفی عن زائدة المعنى عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس قال
جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال قال الحسن فی حدیث یعنی رمضان فقال اتشهد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشهد ان محمد رسول اللہ قال نعم قال یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ حضرت حسن نامی راوی نے اپنی روایت سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، یعنی رمضان کے چاند کے بارے میں یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دریافت کیا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد عن سماک بن حرب عن اکرمۃ انہم شکوا فی ہلال رمضان مرۃ فارادوا ان لا یقوموا ولا یصوموا فجاء اعرابی من الحرۃ فشہد انہ رأى الہلال فأتي به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ قال نعم وشہد انہ رأى الہلال فامر بلالا فنادى في الناس ان يقوموا وان يصوموا۔ قال ابو داود رواہ جماعت عن سماک عن اکرمۃ مرسلا لم يذكر القيام احد الا حماد بن سلمۃ۔ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان رمضان کے چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نہ تو نماز تراویح پڑھیں گے اور نہ ہی اگلے دن روزہ رکھیں گے۔ اسی دوران حرا کی طرف سے، یعنی حرا ایک مقام ہے، وہاں اس کی طرف سے ایک دیہاتی آیا، اس نے گواہی دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے دریافت کیا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کے رسول ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ اس نے اس بات کی گواہی دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ وہ نماز تراویح پڑھیں اور اگلے دن روزہ بھی رکھیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بہت سے لوگوں نے یہ روایت اکرمہ کے حوالے سے مرسل روایت کے طور پر نقل کی ہے۔ انہوں نے اس میں تراویح ادا کرنے کا ذکر نہیں کیا، صرف حماد بن سلمہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حدثنا محمود بن خالد وعبداللہ بن عبد الرحمن السمرقندی وانا لحدیثتی اتقن قال حدثنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال تراجى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لوگوں نے پہلی کا چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اکیلے شخص کی گواہی کے بارے میں بھی حکم ہے کہ اگر کسی شخص نے اکیلے رمضان کا چاند دیکھا تو یہ شخص خود روزہ رکھے، خواہ امام نے اس کی گواہی قبول کی ہو یا نہ کہ اس نے دیکھ لیا تو یہ روزہ رکھے گا، تو وہ آدمی خود روزہ رکھے، کیونکہ نبی اکرم فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ اب اس نے دیکھ لیا ہے تو اگر اس کی گواہی حاکم قبول کرتے ہوئے روزے کا حکم نہ دے، لیکن دیکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، حالانکہ وہ شخص ظاہری حالت کے ساتھ چاند کو دیکھ چکا ہے۔ اگر اس شخص نے روزہ نہ رکھا تو اس پر روزے کی قضا واجب ہوگی، اس پر کفارہ نہ ہوگا۔ رؤیت اہلال میں ایک مستور الحال کی گواہی کی قبولیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں کافی حاکم جس میں امام محمد کا تمام کلام کتاب ظاہر رؤیا کا جمع فرما دیا ہے، یوں ہے کہ رمضان میں ایک مسلمان مرد یا عورت عادل یا مستور الحال کی گواہی مقبول ہے، جو عادل ہو یا پھر مستور الحال اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی ظاہری وضاحت کے اندر فسق و فجور نہ ہو، یعنی داڑھی کٹا نہ ہو، زلفیں جو ہیں وہ کندھوں سے نیچے نہ ہو،
تو یعنی ظاہری اس کی وضاحت جو ہے وہ گناہ گاروں والی، فاسق و فاجر والی نہ ہو، جبکہ یہ گواہی دے کہ اس نے جنگل میں دیکھا یا شہر میں دیکھا اور کوئی سبب ایسا تھا جس کی باعث اوروں کو نظر نہ آیا، یعنی کہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی اسی شہر کے اندر کھڑے ہو کر دیکھا اور شہر کے اندر کسی نے نہیں دیکھا، تو اب اس کی گواہی کے اندر توقف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں کسی اور جگہ پر تھا جہاں پر مطلع صاف تھا، جہاں پر سامنے عمارتیں نہیں تھی، میں نے جس طرح کی پچھلی جو روایتیں آئی ہیں ان کے اندر دیہاتیوں کا ذکر ہے، اب دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ گاؤں سے زمینوں سے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے وہاں پر نہ عمارتیں ہوتی ہیں نہ گھر ہوتے ہیں، تو وہاں مطلع صاف ہوتا ہے، آب و ہوا صاف ہوتی ہے اور سامنے کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اتنی زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے۔ شہروں کے اندر لائٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی چاند دیکھنے کے اندر دشواری آتی ہے۔ اب اگر وہ کسی اور مقام کے بارے میں کہے کہ میں وہاں سے دیکھ کر آیا ہوں تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ عادل ہو یا پھر مستور الحال ہو۔ تو اس حوالے سے عادل، مستور اور فاسق کی تعریفات اور فقہی احکام جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام کو سمجھنے، سیکھنے، پڑھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔